غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ آج ہمارا سبق سورہ فاتحہ پر مشتمل ہے اور یہاں سے مباحث ایمان شروع ہو رہے ہیں۔ اگرچہ ایک لیکچر کا اضافہ کیا گیا ہے حقیقت ایمان کے حوالے سے جسے پہلے ہونا چاہیے، لیکن میرے ابھی تک نالج میں نہیں تھا، لہٰذا میں نے براہ راست سورہ فاتحہ سے شروع کر لیا ہے۔ انشاءاللہ درمیان میں کسی وقت ہم ایک نشست جو ہے اس سے حقیقت ایمان کے موضوع پر علیحدہ سے گفتگو کر لیں گے انشاءاللہ۔ سورہ فاتحہ جسے ام القرآن کہا گیا، اساس القرآن کہا گیا، قرآن مجید کی افتتاحی صورت ہے، پہلی سورہ مبارکہ جس سے کہ قرآن مجید کا مصحف کریم کا آغاز ہوتا ہے۔ اس نشست میں انشاءاللہ ہم 9 بنیادی تمہیدی نکات جو میں چاہتا ہوں کہ پہلے اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس میں پورا قرآن مجید اس کا سبق جو ہے وہ اس میں موجود ہے۔ سب سے پہلی بات یہ نوٹ کر لیجیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی مکمل نازل ہونے والی سورہ فاتحہ آپ کے علم میں ہے اور تقریباً اس پہ اجماع ہے کہ سب سے پہلی وحی جو ہے وہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات، اس کے بعد علق کے کچھ اختلافات ہیں، لیکن تقریباً اس پہ اجتماعی کیفیت کہنی چاہیے کہ سورہ قلم کی ابتدائی 7 آیات، اس کے بعد سورہ مزمل کی ابتدائی 7 آیات، پھر سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیات، اور اس کے بعد مکمل سورہ فاتحہ جو کہ 7 ہی آیات پر مشتمل ہے، اور اس کے بعد پھر سورۃ اللہب نازل ہوئی جو کہ 5 آیات ہے۔ اس کے بعد پھر تسلسل کے ساتھ قرآن مجید کا نزول ہے جو جاری رہا، یہاں تک کہ تقریباً 23 سال قمری قرآن مجید کا نزول جو ہے وہ مکمل ہوا۔ دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ سورہ فاتحہ کی عظمت اس اعتبار سے کہ خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ ہجر میں صبر کی تلقین ویسے تو مکی قرآن میں جا بجا ملے گی، لیکن اس مقام پہ اس تلقین کے ساتھ اپنی نعمت عظمیٰ کا ذکر فرمایا کہ لقد آتینا سبعا من المثانی والقرآن العظیم، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَقُرْآنٍ عَظِيمٍ۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو 7 بار دہرائی جانے والی ہیں، یعنی وہ آیات اس سے مراد دی گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی فرمایا وہ قرآن العظیم۔ محسوس ہی ہوتا ہے کہ شاید کوئی علیحدہ شہر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح فرما دی کہ قرآن عظیم بھی اسی سورہ مبارکہ کو کہا گیا ہے، اس اعتبار سے کہ یہ قرآن مجید کے تمام ہدایت کا منبع اور سرچشمہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ ایک موقع پر حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ حضرت ابی ابن کعب وہ صحابی ہیں جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کو جو خطابات دیے ہوئے تھے تو آپ نے کہا کرتے تھے کہ اقرؤہم ابی ابن کعب، تم میں سے قرآن مجید کا سب سے اچھا قاری، سب سے اچھا عالم۔ ذہن میں رکھیے کہ وہاں قاری سے مراد صرف حسن قرأت جو ہمارے یہاں رائج ہے وہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ قاری سے مراد جو قرآن کا علم ہے، میں وہ ابی ابن کعب۔ وہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابی، کیا تمہیں میں وہ صورت بتاؤں جس کی مثل اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ خود قرآن میں نازل فرمائی۔ اب حضرت ابی ابن کعب ظاہر ہے کہ
ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی شے، ایک ایسا حکمت کا موتی سامنے آ رہا ہو تو وہ سراپا اشتیاق تھے، یا رسول اللہ یقیناً مجھے بتائیے۔ آپ نے پھر سوال کے انداز میں پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ حضرت ابی بن کعب نے فوراً جواب دیا کہ یا رسول اللہ سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آپ نے فرمایا بالکل یہی وہ سورہ مبارکہ ہے جس کی کوئی مثل نہ تورات میں ہے نہ انجیل میں ہے، یعنی آسمانی کتب میں بھی اس کی کوئی دوسری مثال نہیں، اور خود قرآن مجید میں بھی اس کی کوئی اور مثال نہیں۔ اس اعتبار سے اور اسی مقام پہ یہ الفاظ میں فرمائے کہ یہی وہ صورت ہے جس کے متعلق قرآن نے فرمایا کہ سبع من المثانی و قرآن العظیم، کہ یہ 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات جو کہ اپنے مقام پر قرآن عظیم ہیں۔ تو اس اعتبار سے جان لیجیے کہ زیادہ وقت نہیں ہے، یہ 2 اشارے کافی ہیں قرآن اس سورہ مبارکہ کی عظمت جو خود قرآن نے بیان کی اور جو صاحب قرآن نے بیان کی۔ تیسرا تمہیدی نقطہ یہ نوٹ کر لیجیے کہ عربوں کے ہاں ایک مزاج ہے ان کا کہ جس چیز سے زیادہ محبت ہو اس کے وہ مختلف پہلوؤں سے نام رکھتے ہیں۔ چنانچہ یہ ہمیں سورہ فاتحہ کے متعلق ملتا ہے کہ اس کے بہت سے نام، اور ہمارے مفسرین نے بہت سے نام گنوائے جو کہ وہاں رائج تھے، لیکن ام القرآن، اساس القرآن، یہ بنیادی نام ہے۔ الفاتحہ یہ تو معروف نام ہے، وہ سورت جس سے کہ قرآن مجید کا آغاز ہو رہا ہے، افتتاح ہو رہا ہے، یا قرآن مجید کھل رہا ہے۔ اسے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دی فیس آف قرآن، یا جسے ہم دیباچہ کہہ دیتے ہیں، اس لیے کہ اس اعتبار سے بھی کہ قرآن مجید کی ہدایت کا نچوڑ اگر دیکھا جائے تو وہ سورہ مبارکہ ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے اور ایک ایک آیت کا مطالعہ کریں گے تو یہ بات بڑی واضح ہو کے آپ کے سامنے آ جائے گی۔ پھر اسے الشافیہ بھی کہا گیا، وہ سورہ مبارک جو کہ شفا ہے جس میں۔ الکافیہ بھی کہا گیا، وہ جو کہ ہدایت کے لیے کفایت کرنے والی، یہ کافی ہے۔ الشافیہ سے اعتبار سے ویسے تو قرآن مجید اپنے کل متن کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ اس میں شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ہم نے نہیں نازل کیا قرآن میں مدد شفا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کے حق میں شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اور سورہ یونس میں جو الفاظ آئے کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، یہ قرآن میں 4 چیزیں، یہ موعظت ہے، یہ قرآن تمہارے دلوں کے جو روگ ہیں، جو سینوں کے روگ ہیں، ان کے لیے شفا ہے۔ یہ قرآن مجید ہدایت ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے حق میں۔ ظاہر ہے قرآن مجید سے ہدایت تو وہی حاصل کرے گا جس کے اندر طلب ہدایت ہو، اس لیے کہ جب تک انسان کے اندر طلب ہدایت نہ ہو وہ ہدایت کی طرف نہیں آ سکتا۔ ایک شخص متلاشی نہیں ہدایت کا تو زبردستی تو اسے کوئی شے نہیں مل سکتی۔ جس چیز کے انسان چاہت رکھتا ہے، اس کے اندر طلب پیدا ہوتی ہے، وہی ظاہر ہے کہ اس کے حصول کے لیے وہ محنت بھی کرتا ہے اور وہ شے اسے حاصل بھی ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن مجید جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت، موعظت اور شفا سینوں کے قدورتوں اور بیماریوں کے لیے۔ انسان آپ جانتے ہیں کہ مختلف قسم کی بیماریاں جسمانی بھی ہوتی ہیں، لیکن آج کے دور میں نفسیاتی بیماریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور قرآن مجید بالخصوص کسی انسان کے اندر غصہ ہے، کسی کے اندر انتہا درجے کا حسد ہے، کوئی بیچارہ تکبر کا مارا ہوا ہے جو حقیقت میں تو وہ احساس کمتری میں مبتلا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بڑی شے سمجھ رہا ہوتا ہے، تو یہ تکبر بھی بہت بڑی بیماری ہے، حسد بہت بیماری ہے، غصہ بہت بڑی بیماری ہے، ہرس بہت بڑی بیماری ہے، کینہ جو ہے یہ بھی سینے کی بیماریوں میں سے ایک ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کے اندر یہ مختلف نفسیاتی قسم کی جو ہے روگ وہ پالتا رہتا ہے۔ قرآن مجید انسان کے فکر کی تطہیر کر کے اسے ان بیماریوں سے پاک کرتا ہے۔ اور رہ گئی جسمانی بیماریاں تو بہت سی احادیث سے یہ ثابت ہے کہ خود سورہ فاتحہ بھی اور قرآن مجید بھی جسمانی بیماریوں کا علاج بھی اس میں موجود ہے۔
اور اس اعتبار سے خاص طور پر نوٹ کیجئے، دیکھیے جب انسان کا فکر اور نظریہ بیمار ہو، کج ہو، ٹیڑھا ہو، تو اس کے اثرات اس کے جسم پر بھی پڑتے ہیں۔ جہاں وہ نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، وہاں وہ مختلف قسم کے دوسرے امراض کا بھی شکار ہوتا ہے۔ اگر اس کی فکر صالح ہے، اس کا عمل صالح ہے، ظاہر ہے کہ عمل تبھی صالح ہوگا جب اس کی فکر اور نظریہ صالح ہوگا۔ ایک مومن شخص جو اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو، وہ بے شمار جسمانی بیماریوں سے نہ صرف بچتا رہتا ہے، بلکہ دیکھیے نماز کا، ایمان کا نتیجہ کیا ہے؟ نماز پہلی بنیادی شے، اور نماز انسان کو اوقات کا پابند بنا دیتی ہے، دن اور رات میں سونے اور جاگنے کا پابند بنا دیتی ہے۔ بالخصوص ایک مومن جب باقاعدہ یعنی کہ 5 وقت کی باجماعت نماز کا اہتمام کرتا ہے تو وہ ایک خاص روٹین میں بندھ جاتا ہے، اور وہ روٹین ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کرتا ہے۔ لہذا اس ریگولیرٹی کی وجہ سے اس کے اندر بہت سی بیماریاں جو جسمانی ہوتی ہیں وہ اول تو پیدا ہی نہیں ہوتی، اور اگر اس سے پہلے ان کا کوئی اثر اس پہ ہو چکا ہو تو الحمدللہ اس کے ذریعے سے بھی اسے شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ اس اعتبار سے ایمان اور قرآن یہ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، جبکہ سینے کی قبورتوں کے لیے تو قرآن مجید نے واضح اشارہ کیا ہے۔ اس میں میں آپ کو ایک تجربہ بیان کرتا ہوں۔ ہمارے ڈاکٹر خالد غزنوی صاحب جنہوں نے طب نبوی کی کتابیں لکھی، ان کی ایک کتاب جو ہے وہ قرآنی آیات پر مشتمل ہے، قرآنی آیات سے علاج۔ مجھے اس کا ایگزیکٹ عنوان اس وقت ذہن میں نہیں ہے، میں انشاءاللہ پھر کسی نشست میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن انہوں نے اپنا ایک تجربہ نقل کیا کہ ان کے ایک ڈاکٹر دوست تھے، اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب ابھی بائی پاس آپریشن جو ہے یہ صرف امریکہ میں ہوا کرتا تھا، ابھی وہ یہاں تک نہیں پہنچا تھا، اب تو یہ عام ہو چکا ہے۔ تو اس زمانے میں ان ڈاکٹر صاحب کے صاحبزادے تھے جنہیں عارضہ قلب جو ہے وہ لاحق ہو گیا، بڑے پریشان تھے، اور وہ ارادہ کر رہے تھے کہ وہ بیٹے کے آپریشن کے لیے امریکہ جائیں اور وہاں سے جا کر کے ان کی جو وینز بند ہو چکی ہیں یا آرٹریز بند ہو چکی ہیں ان کا وہ بائی پاس کروائیں۔ ڈاکٹروں نے انہیں تجویز کیا کہ آپ امریکہ چلے جائیں یا پاکستان میں تو اس کا علاج نہیں۔ وہ جب ڈاکٹر صاحب کے پاس تشریف لائے تو ان کے ساتھ بھی ذکر ہوا، اور انہوں نے بتایا کہ قرآن مجید میں ایک سورہ ہے، اس کا نام ہے سورہ ہجر، ابھی سبا میں مسانی کے سلسلے میں بھی ذکر ہوا، اس کی آخری 3 آیات، یہ سورہ مبارکہ 99 آیات پر مشتمل ہے۔ تو آیت نمبر 97، 98 اور 99، وَلَقَدْ نَعْلَمُ، میرے ذہن سے ذرا تھوڑی چکر رہی نہیں، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ یہ 3 آیات جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب نے وہ بیٹے کو حفظ کروائیں، وہ خود بھی پڑھتا تھا اور ڈاکٹر صاحب خود بھی پڑھتے تھے، اور وہ پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ اس طرح پھونک مارتے تھے، سینے پہ دم کرتے تھے، اور ہاتھ پہ اس کے بعد وہ پھیرتے۔ وہ چند مہینوں کے بعد اسی بچے کا دوبارہ معائنہ کروایا گیا، تو ڈاکٹر جس نے معائنہ کیا وہ حیران ہوا، کہنے لگا ڈاکٹر صاحب آپ نے علاج کہاں سے کروایا؟ اس لیے کہ بیٹا بھی ڈاکٹر کا تھا، علاج کسی ماہر قلب کے پاس چل رہا ہوگا، وہ اس کے پاس جب معائنے کے لیے گئے وہ کہتے ہیں اس کی تو بالکل جو ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کی وینز جو ہے، اس کی جو آرٹریز جو بند ہو چکی جو بالکل کھل چکی ہیں، یہ آپ نے کون سی دوا دی ہے؟ تو میں دوا تو کوئی بھی نہیں دی، دوائیاں تو وہی جو اس سے پریونشن کے لیے آپ جو دیتے ہیں وہ دی جا رہی ہیں، البتہ یہ قرآنی آیات جو ہیں وہ پڑھی تھی۔ تو یہ مختلف لوگوں کو مختلف طریقوں سے یہ تجربات ہوتے رہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اگر ایمان اور یقین کی وہ کیفیت حاصل ہو تو ہمارا تو یہ ایمان پکا ہے کہ قرآن مجید شفا ہے، سورہ فاتحہ شفا ہے۔ صرف سورہ فاتحہ کا ورد کرنے والے جو ہیں اس کی بہت سارے اثرات وہ جانتے ہیں کہ کتنے انسان کے کردار اور سیرت پر بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جسمانی معاملات پر بھی ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے سورہ مبارکہ کو الشافیہ بھی کہا گیا اور الکافیہ بھی کہا گیا، یہ مختلف نام ہیں جو کہ اس سورہ مبارکہ۔ چوتھا نقطہ نوٹ کر لیجئے
اس کا اسلوب کیا ہے؟ دیکھیے اگرچہ یہ کلام الہی ہے، لیکن اللہ نے اس کلام کو دعا کے انداز میں نازل فرمایا۔ گویا اپنے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مانگنے کا سلیقہ سکھایا کہ مانگنے کی چیز کیا ہے۔ انسان جو ہے وہ دنیا مانگتا رہتا ہے، پیسے مال مانگتا رہتا ہے، اولاد مانگتا رہتا ہے، یہ چیزیں تو بڑی معمولی سی حیثیت کی۔ اصل شے مانگنے کی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو وہ سکھائی کہ تم اشرف المخلوقات ہو اور تمہیں کس درجے کی شے مانگنی چاہیے۔ مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ مخلوق تم مانگ رہے ہو حقیر سی شے جس کی اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں ہے۔ مانگو تو اللہ سے ہدایت مانگو، صراط المستقیم مانگو، اور کس طریقے سے مانگو وہ طریقہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا۔ اور کس طرح لجاجت سے انسان جو ہے ہر نماز میں الحمدللہ رب العالمین پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ اے میرے پروردگار، پاک پروردگار، تو جو کہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تو میرا رب ہے، پالن ہار ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تیری رحمت بے پایا ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے۔ اے مولا، جس کی عدالت میں ہم نے پیش ہونا ہے، ہمیں اس کا بھی یقین ہے، پھر قول و قرار کرتے ہیں مولا تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیری ہی بندگی انشاءاللہ کرتے رہیں گے، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے رہیں گے۔ اور پھر انتہائی لجاجت سے ہاتھ جوڑ کے گھٹنے ٹیک کے انسان مانگتا ہے تو کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ گویا کہ بطور انسان، بطور اشرف المخلوقات، اس کے مانگنے کی چیز ہے ہدایت، اس کے مانگنے کی چیز ہے صراط مستقیم۔ مولا مجھے وہ سیدھا رستہ بتا جس پر میں چلتا ہوا اپنی ابد الآباد کی زندگی میں کامیاب ہو جاؤں۔ حقیقت میں اگر غور کریں تو یہ انسان کی فطرت کی اندر کی صدا ہے، اس کی پکار ہے، اس کی طلب ہے جو کہ زبان پہ آتی ہے اس الفاظ میں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور اس کا بڑا گہرا ربط ہے پورے قرآن مجید کے ساتھ۔ انسان کی وہ جو فطرت کی صدا اندر سے نکلتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، لفظ آمین کے فوراً بعد اللہ کی طرف سے فوراً جواب آتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ میرے بندے، تیرے اندر سے طلب ہدایت نکلی ہے، تو چاہتا ہے تجھے سیدھا رستہ ملے، آؤ یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی ریب نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھ نہیں۔ یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو بچنا چاہتے ہیں۔ متقین کون ہیں؟ عام طور پہ یہاں جو ہے جو یوں کہہ لیجیے کہ جنہوں نے قرآن مجید میں ٹیڑھ نکالنے کی کوشش کی، جو بات کو سمجھ نہیں، سطحی طور پر دیکھتے ہیں، ان لوگوں نے یہاں اعتراض بھی وارد کیے۔ ایک شخصیت تھی ہندوستان میں، سوامی دیانند سرسوتی، اس نے قرآن کا مطالعہ اس ذہن سے کیا کہ اس میں میں نے نکالنے ہیں، نقائص نکالنے ہیں کہ اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے، اس میں فلاں غلطی فلاں غلطی فلاں معاذ اللہ۔ اور پہلا اعتراض اس نے یہ کیا کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو کہتی ہے کہ میں متقیوں کو ہدایت دیتی ہوں۔ متقی تو ہوتے ہی ہدایت یافتہ ہے، حالانکہ اس عقل کے اندھے کو یہ معلوم ہی نہیں متقی کا معنی کیا ہوتا ہے۔ لیکن تقویٰ آپ نے دیگر جگہوں پہ پڑھا ہوگا، تقویٰ کا لفظ نکلا ہے وقار یقی کے معنی سے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بچنا۔ اس سے جب لفظ تقویٰ بنتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو بچانا۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اگر ہم شستہ اردو میں ترجمہ کریں تو اس کا مطلب ہوگا پرہیز کرنا۔ پرہیز کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ پرہیزگار۔ اور مثال ہمارے یہاں مشہور ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہوتا ہے۔ پریونشن از بیٹر دین کیور کا مشہور ایسا محاورہ جو کہ ہر ایک کو تقریباً یاد ہوگا۔ تو پرہیز کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں سے بچنا جو انسان کے لیے نقصان دہ ہوں۔ تو اس اعتبار سے متقی وہ شخص ہے
جو اپنے آپ کو نقصان دہ چیزوں سے بچانا چاہتا ہو، بچ رہا ہو، اپنے آپ کو بچا رہا ہو۔ سب سے زیادہ نقصان دہ شے کیا ہے؟ انسان کی آخرت برباد ہو جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے۔ یہاں بھی لفظ آیا وقنا، اسی سے لفظ بنا ہے تقویٰ۔ سورہ تحریم میں آیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ کے عذاب سے۔ تو یہ تقویٰ کا حقیقی معنی ہے پرہیز کرنا، بچنا۔ اور جو پرہیز کرے گا اس کے اندر یہ طلب بھی ہوگی کہ مجھے یہ معلوم ہو کہ کس شے سے مجھے بچنا ہے، کس کام کو میں نے کرنا ہے، کون سی شے میرے لیے نقصان دہ ہے، کون سا عمل یا کون سی چیز میرے لیے فائدہ مند ہے۔ تو گویا کہ اس کا حقیقی بھی روح یہ ہوگی کہ اپنے آپ کو اللہ کی حدود توڑنے سے بچانے کے لیے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو آخرت میں کامیاب کرنے کے لیے مجھے وہ رستہ مل جائے جو کہ ہدایت کا رستہ ہے۔ تو ایسے شخص کو کہیں گے وہ شخص جو کہ طالب ہدایت ہے، جس کے اندر ہدایت کی طلب پیدا ہو چکی ہے، وہ حقیقت میں متقی ہے۔ پوٹینشلی قرآن مجید دعوے دار ہے کہ ہدی للناس۔ یہ سورہ بقرہ میں آگے چل کر کے جو رمضان کے متعلق رکوع نازل ہوا، وہاں یہ الفاظ ہے کہ قرآن مجید کیا ہے؟ ہدی للناس، پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت، ہر انسان کے لیے ہدایت کی سمجھ۔ لیکن اس ہدایت سے فیضیاب کون ہو سکے گا؟ وہ جس کے اندر ہدایت کی طلب موجود ہو۔ لہذا یہاں وہ دعا سکھائی گئی اور دعا کرنے کے بعد اس کا جواب آیا جو کہ انسان کی اس فطرت کے اندر اٹھنے والی اس طلب کا جواب ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ ہدایت ہے، یہ کتاب۔ اے بندے تو نے ہدایت چاہی، تیرے اندر صحیح طلب موجود ہے، اگر ہے تو یہ تیرے لیے ہدایت ہے، تمہیں یہاں سے وہ صراط مستقیم مل جائے گی۔ آؤ اسے پڑھو، سمجھو، اس پہ عمل کرو، یہی سیدھا رستہ۔ پانچواں نقطہ نوٹ کر لیجیے۔ خدا ترسی کیا ہوتی ہے؟ خدا ترسی ہوتی ہے کہ اللہ کا خوف پیدا ہو جانا، اللہ کی طرف سے پکڑ کا احساس پیدا ہو جانا، یہ خدا ترسی ہے۔ وہ کہتے ہیں خدا ترسی اختیار کرو، یعنی کہ خدا خوفی اختیار کرو۔ کسی پر تم ظلم کر رہے ہو، زیادہ تر معاملہ ایسا ہے، کہتا خدا کا نام لو یا خدا ترسی اختیار کرو، تاکہ تمہارا جو ہے ترس کھانا جو ہے وہ رحم دلی والے معنی میں نہیں ہوتا اصل۔ ہاں وہ ہے خدا ترسی، یعنی کہ خدا کا خوف دل میں پیدا کرنا۔ خدا کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، تو ظاہر ہے کہ وہ بھی ہدایت کی طرف آئے گا انسان۔ تو یہ سارے معنی اکٹھے ہو کر وہیں آئیں گے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کسی اینگل سے بھی آ جائیں، پہنچنا وہی ہے۔ پانچواں نقطہ میں عرض کر رہا تھا کہ سورہ فاتحہ ہماری نماز کا لازمی جزو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اگر کتاب میں سے فاتحہ نہیں پڑھی تو اس شخص کی کوئی نماز ہے ہی۔ اور اس پہ جان لیجیے ہمارے جتنے بھی فقہ ہیں، فقہ کی شاخیں ہیں، مسالک ہیں، سب کا یہ متفقن علیہ عقیدہ ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ فاتحہ لازمی جزء ہے نماز کا۔ اور چھٹے نقطے پر کے طور پر یہ نوٹ کر لیجیے کہ اس میں کچھ اختلاف اگر ہے تو وہ ذرا مختلف نوعیت کا ہے، وہ بھی آپ کے نالج میں آ جانا چاہیے۔ اختلاف دیکھیے بہت سے معاملات میں ہمارے اسلاف سے کچھ اختلافات چلے آ رہے ہیں، اور یہ ایسے نہیں جس پر کہ لڑا جائے آپس میں، بڑی سیدھی سیدھی سی باتیں ہیں۔ وہ خام خواہ بعض دفعہ ہم لوگ کچھ چیزوں کو خام خواہ انا کا مسئلہ بنا دیتے ہیں، ذرا سا اس پہ غور کریں تو مسئلہ کوئی ایسا مشکل نہیں، حل وہیں موجود ہے۔ ہمارے فقہاء میں سے
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہمارا جو حنفی فکر ہے، وہ امام کے پیچھے جب نماز پڑھی جا رہی ہو تو اس میں جو سری نمازیں ہیں خاموش، اور 3 نمازیں وہ ہوتی ہیں جس میں تلاوت بلند آواز سے کی جاتی ہے، انہیں جہری کہتے ہیں. آیا امام کے پیچھے مقتدی فاتحہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ جب یہ سوال آیا تو ہمارے فقہاء میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ کیا کہ جو امام پڑھ رہا ہے وہ کافی ہے مقتدیوں کی طرف سے بھی، لہذا مقتدیوں کو تلاوت کرنے کی سورہ فاتحہ کی جب با جماعت نماز ہو تو ضرورت نہیں ہے. باقی نمازوں میں کوئی اختلاف نہیں، باقی ظاہر اپنی اپنی پڑھیں گے تو فاتحہ لازم پڑھنی، اس میں تو کوئی اختلاف سرے سے ہے ہی نہیں، فاتحہ تو بغیر نماز نہیں ہے. لیکن صرف جو اختلاف ہوا کہ آیا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی جائے گی یا نہیں، اس میں دوسرے فقہاء کا فیصلہ یہ تھا کہ چاہے امام کے پیچھے نماز ہو چاہے زیادہ نماز ہو، فاتحہ ہر صورت میں پڑھی جائے گی، لہذا اپنے اپنے طریقے مقرر کیے گئے. کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ وہ آپ دیکھیں گے ہمارے جو اہل حدیث احباب ہیں ان کی مسجد میں آپ نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے تو فاتحہ کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سا وقفہ دیتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں امام. جو جہری نمازیں ہیں، جو خاموش نمازیں اس میں تو کوئی ضرورت نہیں، امام بھی پڑھ رہا ہے تو مقتدی بھی لازمی پڑھتے ہیں وہ سب. لیکن جو جہری نمازیں ہوتی ہیں ان میں وہ تلاوت فاتحہ کی کرنے کے بعد تھوڑا سا وقفے کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں. حرمین میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جب رش کے دن نہیں ہوتے، جب رش ہوتا ہے تو وہاں بھی پھر وہ جلدی ہوتی ہے، پھر وہ کوئی وقفہ وغیرہ نہیں کرتے، بلکہ اذان اور نماز میں بھی اکثر و بیشتر وقفہ نہیں ہوتا. جیسے اذان ختم ہوئی ساتھ ہی فجر کی نماز کھڑی ہو گئی، جماعت کھڑی ہو گئی. رش کے دنوں میں جب رش نہیں ہوتا تو وہ 20-20 منٹ کا اذان کے بعد وقفہ ہوتا ہے، مغرب میں بھی وقفہ ہوتا ہے. لیکن جب رش زیادہ ہو جاتا ہے، دیکھیں پریشر لوگوں کا بہت زیادہ ہے اور پبلک جو ہے ازدحام کا اندیشہ ہوتا ہے تو پھر وہ وقفے جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں. لیکن فاتحہ کے بعد تھوڑا سا وقفہ دیتے ہیں تاکہ مقتدی جلدی سے فاتحہ اپنی تکمیل کر لے. اس میں ایک معتدل طریقہ جو ہے وہ بھی بیان کیا گیا اور وہ ہمارے اسلاف نے بیان کیا کہ جو سری نمازیں ہیں، خاموش نمازیں ہیں، اس میں مقتدی بھی خاموشی سے تلاوت کر لے، یعنی کہ ظاہر تو زیر لب بھی تلاوت کی جاتی ہے. اور جو جہری نماز ہیں ان میں سنا جائے توجہ سے تو وہ بھی پڑھنے کے قائم مقام ہو جائے گا. یہ ایک معتدل اور درمیانی رستہ ہے. اب اس میں کسی پہ کوئی جبر نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں نے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جو ہے وہ اسی پہ عمل کرنا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ. اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں بھائی میں تو دوسرے اسلاف کے ساتھ ہوں، جو رائے امام حنبل کی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، یا جو ہمارے جو احادیث پڑھ کے جن لوگوں نے فیصلہ کیا اپنے طور پر جو ہمارے اہل حدیث حضرات ہیں، وہ تو کسی کے مقلد نہیں، وہ کسی کو کہتے ہیں جی خود مطالعہ کرو اور اس سے نتیجہ اخذ کرو، اور وہ پڑھتے ہیں، لہذا وہ اپنے مسئلے کے مطابق کریں. لیکن ایک معتدل طریقہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ جو ہے وہ اوغالباً یہ رائے امام مالک کی بھی ہے رحمۃ اللہ علیہ کی کہ سری نمازوں میں پڑھ لی جائے اور جہری نمازوں میں سن لی جائے، اس لیے کہ قرآن مجید جب پڑھا جا رہا ہو تو اس میں ہدایت یہ کہ خاموش رہو اور توجہ سے سنو. سورہ اعراف میں آیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. لہذا سورہ فاتحہ بھی قرآن کا حصہ ہے، تو جب تلاوت کی جا رہی ہو بلند آواز سے تو خاموش رہنا اور توجہ سے سننا، یہ دونوں چیزیں لازم ہیں، اور یہ کریں گے تو وہ پڑھنے کی کہ قائم مقام ہو جائے. تو یہ دو نکات آپ کے سامنے آ جائے. اس میں اب جو بھی رائے آپ کی جس پہ دل ٹکتا ہو اس پہ عمل کرنا چاہیے. جی یہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے روایت ہے کہ آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے. میں نے آپ کو حدیث سنا دی ابتدائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لا صلاۃ، اس کی کوئی نماز نہیں لمن لم یقرأ بفاتحہ. یہ مسلم شریف کی روایت ہے، آگے یہ اسی روایت کا حصہ ہے. آگے لوگوں نے پوچھا کہ اے ابو حنیفہ کیا ہم امام کے پیچھے بھی پڑھے؟
تو آپ نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی نا کہ ابو ہریرہ کہ ہم امام کے پیچھے بھی پڑھیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں دل میں پڑھو، مطلب آہستہ سے پڑھو، دل میں پڑھو۔ تو سر یہاں پہ جب ابو ہریرہ جنہوں نے سب سے زیادہ روایتیں کی ہیں ان کی واضح حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث مطلب اس سے آئیڈینٹیکل حدیثیں صحیح میں اور بھی ہیں، تو کیا پھر کسی ٹھیکے کی گنجائش رہتی ہے کہ وہ اس کی فردر ایکسپلینیشن کرے کہ یوں کر لو وہ کر لو؟ اصل میں دونوں طرف سے بہت سے دلائل جو ہیں انہوں نے دیے ہوئے ہیں، اس پہ بہت لمبی چوڑی مباحث ہیں جو ہماری اس نشست کا حصہ نہیں ہے۔ آپ اس میں آپ جو ڈیٹیل چاہیں گے وہ ہمارے مفتی ریاض صاحب تشریف لاتے ہیں کہ کلاس جو ہوتی ہے نا اس میں آپ ہی ان کے پاس سوال رکھیے گا، تو وہ آپ بلکہ وہ فورم ہے آپ کے لیے جس پہ آپ ڈیٹیل سے اپنے تمام اشکالات اس پہ دور کریں۔ میں تو آپ کو ایک جنرل چیز جو ہے نا وہ دونوں آراء میں نے آپ کے سامنے، اور جو خیر الامور اوساطھا حضور کا فرمانا ہے بہترین طریقہ جو ہے وہ میانہ روی کا ہے، لہذا اس پہ عمل کرنا میرے نزدیک وہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن ہم میں سے بہت سے لوگوں کا مزاج ہے کہ وہ عین فقہ کے مطابق ہی چلنا ہے، تو یہ اپنی جگہ پر ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا قول موجود ہے کہ اگر میری بات کے خلاف تمہیں کوئی قرآن اور سنت سے حجت ملے تو میری قول کو میرے بات کو دیوار پہ لے مارو۔ تو یہ تو بہت واضح انداز ہے ہمارے فقہاء کا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے اتنی محنتیں کی، رزلٹ نکالے۔ امام ابو حنیفہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلی مرتبہ اسلامی فقہ ریتن شکوار ترتیب دی۔ پڑھنے سے پہلے کیسے قانون جو ہے وہ دیکھ، قانون تو بڑی باریک شے اور نازک شے ہے، کیسے قانون ڈالیں اور اس پہ عمل کریں، تو انہوں نے اتنی محنت کی ہوگی کہ ایک ایک شکوار جو ہے باقاعدہ قانون اسلامی قانون مرتب کر کے ہمیں دے دیا کتابی شکل۔ یہ لوگوں بڑی کنٹریبیوشنس ہیں۔ ایک چھوٹا سا بڑا نیچرل پوائنٹ ہے کہ ایسی تلاوت جب ہو رہی ہو جو آپ کو زبانی یاد ہے، جب آپ اس کو خاموشی سے سن رہے ہوتے ہیں تو آپ نوٹ کر لیں کہ آپ دھیرے دھیرے اس کو پڑھ بھی رہے ہو۔ جی بالکل، یہ بڑی اچھی بات ہے کر کے دیکھ لیں کہ آپ اس کو جو بھی حفظ ہوگا مقام، اور خاص سورہ فاتحہ تو ہر ایک کو حفظ ہوتی ہے۔ اس میں پھر ہم ٹاپک سے ہٹ جائیں گے، تو اس میں مطلب یہ بے شک میں خود آنتی ہوں، میں ذرا مکمل کر لوں جائیں گے تو اس کے بعد پھر سوال و جواب کی نشست آپ اتنی دیر چاہیں گے۔ میں بتانا چاہتا ہوں ابھی آپ نے جو حدیث کوٹ کی ہے نا جی، اس کی روح سے تو ہے جس میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی وہ رکعت ختم ہو گئی، رکعت نہ ہوئی۔ اب ہم امام کے پیچھے جا کر ملتے ہیں دوسری رکعت میں یا پہلی رکعت میں، وہ رکوع میں جا رہا ہوتا ہے۔ میں بعد میں اس کے متعلق عرض کرتا ہوں تشریح۔ 7واں نقطہ نوٹ کر لیجیے، سورہ فاتحہ کی آیات کتنی ہیں؟ اس پر تو سبھی کا اتفاق ہے کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، لیکن اس میں بھی اختلاف ایک پیدا ہوا کہ آیا آیت بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں۔ لہذا کچھ لوگوں نے کہا کہ سورہ آیت بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، لہذا ان کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت، الحمدللہ رب العالمین دوسری آیت، الرحمن الرحیم تیسری آیت، مالک یوم الدین چوتھی آیت، اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک نستعین پانچویں آیت، اہدنا الصراط المستقیم چھٹی آیت، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ 7ویں آیت۔ لیکن جن لوگوں نے کہا کہ نہیں آیت بسم اللہ کسی بھی سورت کا حصہ نہیں ہے، نہ ہی سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ برکت کے لیے بسم اللہ کی آیت جو ہے وہ لکھوائی ہے۔ آیت بسم اللہ صرف اور صرف سورہ نمل میں جو ہے وہ وسط میں آئی ہے، لہذا اسی کا حصہ ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ لہذا ان کے نزدیک جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین 3 آیات ہو گئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین مرکزی چوتھی آیت ہو گئی، اہدنا صراط المستقیم 5ویں آیت ہو گئی، صراط الذین انعمت علیہم 6ٹھی آیت ہو گئی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ 7ویں آیت ہو گئی۔ اب اس اختلاف کی وجہ سے اب آپ کے سامنے متن نہیں ہے، کچھ اگر ہے کس کے سامنے
تو وہ دیکھیں گے کہ ان دو آیات کے درمیان صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں آیت کا مربجہ گول دائرے کا نشان نہیں بلکہ 5 کا ہندسہ لکھا ہوا ہوگا. 5 لکھا ہوا. یہ قرآن مجید میں اور بھی کچھ مقامات پر آپ کو ملے گا. اس کا مطلب وہاں یہ ہے کہ یہاں ہمارے فقہا کا مفسرین کا اختلاف ہے کہ آیا یہاں آیت ہو گئی یا نہیں ہو گئی. کچھ لوگوں نے یہاں آیت سمجھی، اگلی آیت نہیں ہے، اور جنہوں نے نہیں سمجھا ان کے لیے وہ ایک آیت ہے. لیکن دیکھیے اس سے صرف آیات کی گنتی میں فرق پڑے گا، اس سے کوئی قرآن مجید کے متن میں یا فہم میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس قسم کے اختلافات ہیں بہت سے، لیکن اس سے کوئی قرآن مجید کے الحمدللہ کوئی مطلب میں، کوئی معنی میں، کوئی فہم میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں آیات جو ہیں جنرلی ہم کہہ دیتے ہیں قرآن مجید میں 6666 آیات ہیں، لیکن جو اس میں لوگوں نے آیت بسم اللہ بھی شامل کی ہے. اب قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں جن میں سے ایک کی ابتدا میں بسم اللہ آیت نہیں لکھی جاتی، یعنی سورہ توبہ. 113 پہ اگر جنہوں نے اسے ہر صورت کا حصہ قرار دیا تو 113 آیت ان کے نزدیک پڑھ گئی، اور جنہوں نے کہا کہ نہیں وہ ہر صورت کا حصہ نہیں ہے تو 113 آیات کم ہو گئی. تو اس سے قرآن مجید کے کوئی مطالب میں فرق نہیں پڑتا. گنتی میں آیات کا جو ہے وہ تھوڑا بہت ڈفرنس، بعض کے 6200 کچھ ہے، 300 کچھ ہیں، اور جنہوں نے سارا کچھ شامل کیا انہوں نے 6666. لیکن اس سے کوئی وہ ادروائز کو فرق نہیں پڑتا. تو قرآن مجید میں یہ سورہ فاتحہ کی جو ہیں 7 آیات متفق علیہ ہیں. جو فرق ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. 8ویں چیز نوٹ کر لیجیے کہ یہ سورہ مبارکہ 3 حصوں میں فہم کے لیے ہم تقسیم کریں. پہلا حصہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اگر غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ آیات اگرچہ 3 ہیں، جملہ ایک ہی بنتا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اور نحو کے قاعدے کے تحت ہم اسے کہیں گے کہ یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے. دوسری آیت، دوسرا حصہ جو ہے وہ ایک آیت پر مشتمل ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگرچہ آیت ایک ہے لیکن جملے اس میں 2 بن گئے. ایاک نعبد اپنی جگہ پہ ایک جملہ ہے، ایاک نستعین اپنی جگہ پر ایک جملہ ہے، درمیان میں حرف عطف ہے واو. تفصیل انشاءاللہ جب ایک ایک آیت کر کے پڑھیں گے اس میں آ جائے گی. تو یہ جملہ فعلیہ، ٹھیک ہے. تیسرا حصہ اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ بھی 3 آیات پر مشتمل ہے، اور یہ ایک دعا ہے. پہلا جملہ خبریہ تھا، دوسرا جملہ فعلیہ تھا. اس میں کسی کام کرنے کا جو ہے وہ اشارہ مل رہا ہے. ایاک نعبد ایاک نستعین، یہ فعل ہے جو کہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. اور اس کے بعد تیسرا جو جملہ بنا 3 آیات پر مشتمل، یہ ایک دعا ہے، اور اسے ہم جملہ انشائیہ کہتے ہیں. ان تینوں کے حوالے سے انشاءاللہ ہم اس کا تفصیل کے ساتھ مطالعہ کریں گے، اور اس کے ساتھ وہ حدیث بھی مطالعہ کریں گے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ ہے، جس میں جو حدیث اس کا ایک حصہ حدیث قدسی پر مشتمل ہے، جس سے واضح ہو کر سامنے بات آ جائے گی کہ واقعتاً آیت بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، بلکہ سورہ فاتحہ الحمد سے لے کر کے اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک مکمل ہوتی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. حضرت چند سیکنڈ توقف کیجیے گا، رکیے گا. ان کا سوال جو آیا تھا صحابہ کا نام بھی دوبارہ بتا دیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ میں آپ کو. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ ابی ابن کعب. جی آپ نے سوال کیا تھا، ذرا دوبارہ ریپیٹ کر دیں تاکہ دوسرے دوبارہ سنیں. جی توجہ کیجیے گا ذرا. ہیلو. پہلے
پہلی دفعہ تو میرے علم میں ہے یہ جو آپ نے فرمایا نا جی، جو حدیث مبارکہ بھی آپ نے کوٹ کی ہے کہ جس رکعت میں نماز میں فاتحہ نہیں پڑھی اس کی رکعت نہیں. ہم اکثر ایسا کرتے ہیں کہ دیر آئے اور آ کر کے مل گئے. ہاں جی، جبکہ امام رکوع میں چلا گیا اور آپ نے صرف قیام کیا ایک لہجے کا اور فوراً رکوع میں. ہاں جی، بس یہی. اب دیکھیے اس میں اصل میں وہی بات کار فرما ہے جس پہ ہم گفتگو کر رہے تھے کہ آیا فاتحہ جو ہے امام کے پیچھے، وہ جنہوں نے کہا کہ امام کی پڑھی فاتحہ کفایت کرتی ہے، جو اس حنفی عقیدے پر قائل ہیں اور اس تقلید پہ چل رہے ہیں، ان کے نزدیک کیونکہ امام نے فاتحہ پڑھ لی وہ مقتدیوں کی طرف سے ہو گئی، لیکن قیام کیونکہ فرض ہے، قیام کے بغیر آپ رکوع میں جائیں گے تو آپ کی رکعت نہیں ہوگی. لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ لیے، یہ قیام ہو گیا، فوراً آپ جو ہے وہ رکوع میں چلے گئے. فاتحہ آپ کی جو امام نے پڑھ لی تھی وہ اس کے قائم مقام ہو گئی، وہ قیام میں شامل ہو گئی خود بخود اور آپ کی رکعت مکمل. دوسرے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، تو جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس طریقے میں رکعت مکمل کس طرح کریں گے؟ وہ پھر اٹھ کے رکعت واپس وہ اضافی پڑھتے ہیں، وہ شمار نہیں کرتے، وہ شمار نہیں. وہ کسی جگہ پر بھی آ کے ملے رکوع کے یعنی کہ قیام کے بعد، چاہے رکوع میں آ کے مل جائیں، وہ دوبارہ اٹھیں گے، اپنی وہ رکعت مکمل کریں گے، وہ کہیں گے یہ رکعت مکمل نہیں. اس میں دو ہی طریقے، لیکن اس میں ایک بات تو یہ بھی ہے اگر اجازت دیں تھوڑی سی بات کہ اس میں نارملی دیکھا گیا ہے، اس کو کرٹیسائز نہیں کرتے، دیکھا گیا کہ بشمول مطلب ہر جگہ ہر مسجد میں دیکھ لیں کہ امام صاحب قرأت کر رہے ہوتے ہیں تو نارملی ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ صورت کر رہے ہیں تو ابھی ختم ہونے والی ہے. وہاں سے ہم نے وضو کیا، امام صاحب قریب ہے قرأت کرنے کے، ہم نے دوڑ لگا کیا عمل ہونے کے لیے، بازو اوپر ٹنگے ہوئے ہیں. اس کی ممانت کے لیے علیحدہ سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نماز کے لیے آہستہ سے تحمل سے یہ اس چیز سے وہی میں نے کہا ٹاپک تھوڑا ہٹ جائے، یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے آ کے تسلی سے اطمینان سے جو ہے وہ آئے اور امام چلے گئے رکوع میں. وہ جو دوڑ لگانے والا معاملہ ہے تو بہت سے ہم لوگوں کو سمجھاتے بھی رہتے ہیں بھائی ایسے نہیں کرنا ہے. ہاں جی، بلکہ وہ اس کے بعد جو ہے نا وہ جب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز، اور میں بعض دوستوں کو جو اس طرح کرتے ہیں انہیں کبھی کبھی سمجھاتا ہوں کہ اکثر بیشتر لوگ برا منا جاتے ہیں سمجھانے کا. ہمارے یہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے، لیکن جس کسی کو سمجھایا جائے اس سے پہلی بات یہ سمجھانے کی ہے کہ دیکھو بھائی مسجد میں آئے ہو نماز پڑھنے، اب اگر یہاں 2-4 منٹ آپ کو ایکسٹرا بھی لگ جائیں گے تو نماز تو مکمل پڑھ کے جاؤ. اتنی جلدی کی ضرورت کیا ہے؟ اگر وہ رکعت جا رہی ہے تو آپ اطمینان سے رکوع میں شامل ہو جائیں. آپ کو ایک ایکسٹرا رکوع کا ثواب مل گیا، سجود کا ثواب مل گیا، قومہ کا ثواب مل گیا، سارے ثواب آپ کو ایکسٹرا مل گئے اور اس کے بعد آپ نے رکعت مکمل کر لی. کھڑے ہو کے کتنی دیر میں، ایک نہیں تو 1.5 منٹ 2 منٹ آپ تسلی سے پڑھیں. تو اس میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اپنی اصلاح کے لیے ساری چیزیں پوچھنی چاہیے اور بتانا چاہیے. اس میں ایک یہ بات بھی ہے اس کی، میرا خیال ہے بھائی نے بھی یہی کوشچن پوچھا تھا کہ جو اس چیز کے قائل ہوں کہ جب اب امام اونچی پڑھ رہا ہے تو وہ خاموش رہ کے سنیں اور جب امام نہیں پڑھ رہا تو تب وہ سورہ فاتحہ پڑھیں. اس صورت میں پھر وہ جب ملے گا تو اب ظہر کی نماز میں نہیں ہوتی تو اس میں مطلب وہ یہ کس طرح سے ہوگی؟ وہ ایک رکعت کھڑی ہو کے پوری کر رہے ہیں. نہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ تو اس کے لیے جو یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ وہ پڑھنا ضروری ہے چاہے امام پڑھے یا نہ پڑھے. لیکن وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ امام اگر اونچی آواز میں پڑھیں گے تو پھر سنیں، وہ جو فقہ حنفی میں ہے نا وہ تو پھر وہ تو اس بات کو مانتے نہیں نا. وہ تو جب اس بات پہ قائم ہے کہ جس سے رکوع مل گیا اسے رکعت مل گئی. یہ بھی ایک حدیث بیان کرتے ہیں، میں نے کیونکہ میں تو حدیث کا ماہر نہیں ہوں، یہ مسلم شریف میں ہے. تو یہ جس سے رکوع مل گیا اسے رکعت مل گئی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً اسی حدیث کے مطابق یہ فیصلہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ امام کی پڑھی ہوئی فاتحہ کو کفایت ہے. باقی ڈیٹیل اس کی جو ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کا صحیح فورم پیریڈ ہے مفتی صاحب، اس میں آپ اسے ڈیٹیل سے ڈسکس کریں تاکہ آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی اشکال باقی نہ رہے.
ہاں نماز کا باب آئے گا نا، اس میں ہر طرح کی ڈیٹیل جو اس میں آئے گی، اس میں آپ کو وہ زور دے کے یہ پڑھائیں گے کہ جناب اسی طرح پڑھنی ہے، کیونکہ وہ فقہ حنفیہ کے متعلق نہیں ہے ساتھ، لہٰذا آپ اس کے جتنے خلاف دلائل ہیں نا سب اکٹھے کر لیں تاکہ آپ کی صحیح طرح جو ہے وہ تسلی ہو جائے. تسلی تبھی ہوگی نا جب اگینسٹ آرگومنٹ سامنے ہوں گے تو پھر انہیں مدلل جواب آپ کو دینا اور باتیں آپ کے سامنے سمجھ میں آ جائیں گی. سمپل سی بات. میں یہی اگر آپ کے ذہن میں جو بھی دلائل ہیں سمجھ لیں، دلیل آنی چاہیے سمجھنے کے لیے، اختلاف کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے. اور اگر کسی اور فقہ کی طرف آپ کا ذہن ہے بھی، اگر آپ ان کی دلیل کے قائل ہو جائیں تو پھر حق یہ بنتا ہے کہ آپ اس کے مطابق کریں اور ادروائز آپ انہیں قائل کر لیں. اب وہ لکھا کہ قائل ہے جو آپ اسی کے ہیں، یہ ڈاکٹر نے کہا کہ جس کی ہے آپ کا قائل. جی میں تو وہی عرض کر رہا ہوں کہ جس دلیل کے آپ قائل ہو جائیں تو پھر حق یہ ہے کہ اسی پہ عمل کیا جائے. اگر آپ ادروائز عمل کریں گے تو وہ اپنا معاملہ پھر کام سارے معاملوں میں ان کی پھر پیروی کریں. یہ غلط بات ہے کہ جہاں مرضی اپنی آ جائے وہاں کر لیں، اس کی جہاں سے اس کی مرضی آ جائے وہاں وہ کر لیں. کسی کا غلط تو ہے بھی مرضی نہیں ہے انتہائی خلوص کے بات یہ ہے کہ فقہ کی کوئی چیز صحیح حدیث سے ٹکرائے تو پھر صحیح حدیث معتبر ہوگی، صحیح حدیث معتبر لگے تو پھر آپ دیکھیں نا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تلاش کرنی ہے. ہمارا جو بھی فقہ ہو جب صحیح حدیث سے آپ ٹکراتی ہے تو پھر حدیث معتبر ہوگی نہیں کرنی. لیکن آپ اس سے پہلے یہ ضرور دیکھیں کہ کسی بھی جو امام صاحب ہیں انہوں نے یہ انٹرپریٹیشن کی بھائی میں تو خود سمجھ ہوں آپ اگر ہمیں لگے کہ امام صاحب یہ کہہ رہے ہیں اور حدیث یہ کہہ رہی ہے تو امام صاحب کی نظر میں وہ حدیث بھی ہوگی. نہیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جتنے بھی ہمارے فقہاء ہیں ان کے جتنے بھی دلائل ہیں وہ تمام کے تمام قرآن اور سنت سے ہی لیے گئے. کسی نے بھی کوئی بھی فیصلہ قرآن اور سنت سے ہٹ کے نہیں کیا، چاہے وہ امام ابو حنیفہ ہیں، چاہے وہ امام مالک ہیں، چاہے وہ امام شافعی ہیں، چاہے وہ امام حنبل ہیں رحمۃ اللہ علیہ. صرف انٹرپریٹیشن کا فرق ہے، توجیحات کا فرق ہے، اور اس میں بھی ان کے دلائل موجود ہیں. کسی کی ذاتی رائے پہ فقہ نہیں ہوا کرتی. فقہ کی بنیاد قرآن ہے، سنت ہے، اجماع ہے. کچھ لوگ اجماع کو حجت نہیں مانتے، اختلاف وہاں سے آگے پیدا ہوتا ہے. ہمارے ہاں ہماری اکثریت جو ہے وہ ہے السنت والجماع. ٹھیک ہے، السنت والجماعت وہ ہوتا ہے جو صحابہ کا جن باتوں پر اجماع ہو گیا، جن پر ہمارے اکابر صحابہ جمع ہو گئے کہ یہ بات صحیح ہے، ایسا کرنا چاہیے، ہم اسے بھی سنت گنتے ہیں. یعنی سنت صحابہ ہو جائے گی جو کہ اجماع کے ذریعے سے وجود ہے. جیسے کہ تراویح کی 20 رکعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو تراویح تھی نہیں، حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی نہیں تھی، حضرت عمر کے بھی دور میں ایک زمانے تک تراویح جو ہے وہ علیحدہ جو ہے وہ ادا ہوتی تھی مسجد میں. یعنی انڈیویجلی تو نہیں ہوتی تھی، ہوتی جماعت کے ساتھ تھی، لیکن یہ کہ کچھ لوگ ادھر ایک حافظ کھڑے ہو گئے، 10 آدمی ادھر کھڑے ہوئے، 20 ادھر کھڑے ہوئے، 5 ادھر کھڑے ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے یہ کچھ سال دیکھتے رہے. ایک سال وہ عشاء کے لیے جب نکلے اور انہوں نے اس کے بعد دیکھا کہ لوگ اس طرح منقسم ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ مناسب نہیں کہ سب مل کے ایک جماعت کر لو. اس پہ سبھی کا اتفاق ہو گیا اور وہ 20 رکعت جو ہیں وہ ادا ہونی شروع ہو گئی. لیکن جو لوگ اس بات کو حجت نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کا اجماع بھی حجت نہیں ہے. یہ ہمارے جو اہل حدیث حضرات ہیں اور یہ جو دوسرے فقہاء اس قسم کے انہوں نے اسے نہیں مانا. وہ کہتے ہیں نہیں صرف قرآن اور سنت بس، یہاں معاملہ ختم ہو گیا. لیکن اس کے آگے اجماع آ گیا جس پہ سب اجماع آ گیا. اب اجماع کے لیے دلیل کہاں سے لائیں؟ وہ بھی قرآن سے آنی چاہیے.
لہذا اجماع کے لیے اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان تھا کہ اجماع کے لیے قرآن سے مجھے دلیل مل جائے. کہتے ہیں میں نے 300 مرتبہ قرآن مجید کا ایک ایک آیت کا مطالعہ کیا کہ اجماع کے لیے دلیل ملے, اور 301 بھی دفعہ وہ دلیل مل گئی. سورہ نساء کی آیت ہے, غالباً 120 کے قریب اس کا نمبر ہے. اگر قرآن مجید تو میں آپ کو پڑھ کے سنا بھی سکتا ہوں. حافظ ہے تو پڑھ دے گا, حافظ ہے نہیں, حافظ صاحب کو سامنے پڑھا حافظ کو یاد رکھیے نمبر وائز یاد نہیں پہنچ سکتے آئے تک جتنا مشکل ہو جاتا ہے پاس کے لیے. حافظ نہیں آئی فون نمبر بورڈ تک لگی ہمارے. اس کی بڑی پیاری مثال ہے کہ ہمیں مرض لاحق ہوتا ہے تو ہم مختلف ڈاکٹروں کے پاس جا کے مشورہ لیتے ہیں. تو کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ ہم سارے ڈاکٹروں کی دوائی کو اپنے سامنے نسخے رکھ لیں اور ان میں سے جو جو پسند دوائی ہے وہ لے لیں. ہم جس سے زیادہ متفق ہوتے ہیں ڈاکٹر سے اس کا نسخہ لیتے ہیں, اس کو عمل کرتے ہیں. اپنی مرضیاں کرتے ہیں جب نفس پرستیاں آتی ہیں بیچ میں سے. ہر بیماری کا ڈاکٹر بھی دلانا تو اسی کے ہی کرتے ہیں نا, اسی اسپیشلسٹ سے ملتے ہیں نا, انہیں اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں جس بیماری کے لیے جانا ہے. یہ چیز پیارے بچوں اور بریکیاں نہ جاؤ, موٹیاں تو بھی جاؤ. میں تو کل اس میں آیا تھی, بریکیاں نہ جاؤ, موٹیاں تو بھی جاؤ. جی آپ بتائیں کیا ہونا چاہیے. میں فاضلے میں